أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم۔ ہم آج تک یہ پڑھتے آ رہے تھے کہ معاشرے کو کن چیزوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ 6 اسباب ہم نے پڑھے تھے، اور اس صورت کا موضوع بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے معاشرے کو سدھارا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے۔ ان تمام 6 اسباب کا سب سے جو بڑا ذریعہ بنتا ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی ذات میں فخر کرنا کہ میری ذات یہ ہے، فلاں ذات ہے، یہ وہ، میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ سب سے بڑا جو ہے ان تمام بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ تمام انسان ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کے کیا ہیں؟ اولاد ہیں۔ تمام کے ماں باپ کون ہیں؟ ایک ہی ہیں، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ بٹ ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ امریکہ کا کوئی بھی انسان ہو، سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہی ہے۔ انسان کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ کون سی ذات ہے جس پر وہ غرور کر رہا ہے؟ تو اسی چیز کا ذکر ہے کہ کوئی ذات نہیں، کوئی کسی کا قبیلہ بڑا نہیں ہوتا، کوئی خاندان کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ دینداری کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے بڑا انسان بنتا ہے، ذات کے اعتبار سے کوئی بڑا بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس وقت صرف مومنین کو ذکر نہیں ہے، صرف مسلمان کو نہیں کہا جا رہا ہے، اور قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت لے کر نہیں آیا، بلکہ تمام انسان کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، تمام انسانوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اے انسانو انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے من ذکر، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے، یعنی تمہاری جو پیدائش ہوئی ہے تو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے ہوئی ہے، تمہاری اور کسی سے نسب ملتا نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے بنائے شعوب، برادریاں، وقبائل، اور خاندان، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو پیدا ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے کیے ہیں، لیکن تمہارے خاندان بنائے گئے، تمہارے قبیلے بنائے گئے، تمہاری ذات بنائی گئی، کس بنا پر؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ مثال کے طور پر ایک کا نام محمد عرفان ہے، دوسرے کا نام بھی کیا ہے؟ محمد عرفان ہے، تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو دوسرا والا جو ہوگا وہ بٹ کا ہوگا، تو دوسرا جو پہلا وہ کیا ہوگا؟ ملک کا ہوگا، تو اس اعتبار سے پہچانا جا سکے گا۔ یعنی محمد عرفان ملک اور ایک محمد عرفان بٹ، اس اعتبار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، ورنہ متشابہ لگ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر جرم ایک بندے نے، محمد عرفان نے کیا ہے، اب کسی اور کو سزا لگ سکتی ہے، اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد عرفان ہوگا۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ نہیں یہ دوسرے قبیلے کا اور یہ دوسرے قبیلے کا ہے، الگ الگ قبیلے ہیں ان کے۔ اس وجہ سے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرنے لگو کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میں بڑے خاندان سے، میری ذات اونچی ہے، اس بنا پر تمہاری یہ ذاتیں اور خاندان بنائے گئے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے عزت دار شخص وہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ پرہیزگار ہوگا، تقوی والا ہوگا، متقی ہوگا، طہارت والا ہوگا، وہی تم میں سے سب سے زیادہ کیا ہے؟ عزت دار ہے۔ یعنی کوئی خاندان کے اعتبار سے عزت دار نہیں بن سکتا۔ اب ہر ایک بولے گا میں متقی ہوں زیادہ، ہر ایک یہی کہے گا کہ میرے پاس زیادہ تقوی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ متقی ہوگا وہ کبھی کہے گا نہیں میں متقی ہوں۔ جو بندہ کیا ہوگا؟ متقی ہوگا، وہ بندہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں زیادہ متقی ہوں۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے گویا کہ اس کے اندر تقوی ہے ہی نہیں۔ تقوی جو ہے یہ دل کا معاملہ، دل کے اندر ہوتا ہے تقوی۔ تو اب
جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ گنہگاروں کو بھی اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، شرابی کبابی کو بھی اپنے سے کیا سمجھتا ہے؟ وہ بڑا سمجھتا ہے، یعنی اپنے سے کم تر اس کو بھی سمجھتا نہیں ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی سب برابر کے ہیں، وہی یہ، اور متقی یہی سمجھتا ہے کہ بھائی میرے سے بڑھ کر ہوگا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظر سب سے زیادہ جو ہے معزز اس شخص ہے وہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہے کون ہے؟ اب ہر ایک بندہ دعویٰ کرے گا، تو اس کا جواب بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کے اندر زیادہ تقوی ہے اور کس کے اندر کم تقوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ کوئی دعویٰ کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، جو اصل مقصد ہے وہ دینداری ہے، اسی میں محنت کرنے میں لگے رہے اور ایمان کو بنانے کی کوشش کریں، تو تمام کی تمام جو بیماریاں اوپر بیان کی گئی وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں میں سے بنائے اور اتقاکم میں سے ہمیں بھی بنا دے، اور اس آیت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔